یا اللہ یا اللہ. میں ابھی انٹرویو لوں گا, چمن جاؤں گا, میرا دوست ہے, 30 بچے, صرف 3 بیویوں سے, 1 بیوی سے, تو اتنا بھی اتنے لبرل بھی نہیں ہے بھائی ہم. 1 بیوی سے 30 بچے, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی نہیں ہے بھائی, وہ مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں. 3 بیویوں سے 30 بچے. تو میں جاؤں گا, ابھی چمن جانے لگا تھا لیکن موسم بہت خراب ہو گیا تھا, اس کا انٹرویو لوں گا. ہوا کیا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں جامعۃ الرشید میں 2006 یا 2007 کی بات ہے پڑھا رہا تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ساتھ میں ایک طالب علم ہے, وہ لوگ 24 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا یار, جو فیملی پلاننگ والوں کے منصوبے ہم نے وہ سنی ہوئی تھی ان کی کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کھانے کو نہیں ملتا, ایکچولی یہ ہوتا ہے, تو ٹوپی ڈرامہ جو بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے کہا بلا کے لاؤ, پورا پلا پلایا 2 دانت کا لال سرخ ٹماٹر. میں نے کہا یار تم تو خوراک کی زیادتی تو لگ رہی ہے, کمی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. میں ان کے گھر گیا, سوراب گوٹ میں رہتے تھے وہ, ان کے گھر گیا, ان کے والد صاحب سے ملا. میں نے دیکھا ٹرالی میں گھر کا راشن آ رہا ہے, ٹرالیاں کی ٹرالی آ رہی ہے, تو اللہ کھلا رہا ہے یار. تو طلبہ نے مجھے کہا یہ تو 24 ہیں, ایک ہے 30 والا, وہ چمن کا تھا. اس کو بلایا تو وہ اس سے بھی بڑا قد بھی, حالانکہ 17 سال 18 سال اس کی عمر تھی, یہ ہائٹ اور یہ لمبا چوڑا. 30 بھائی بہنیں, 15 بیٹے 15 بیٹیاں, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو بہت غریب آدمی ہوں گے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہی گاؤں کے سب سے امیر آدمی ہیں. اچھا, میں نے کہا اسی وجہ سے اتنی شادیاں کی اور بچے پیدا کیے. نہ کہہ رہے ہیں ہم غریب تھے جب شادیاں کی ہیں, بچے جوان ہوتے چلے گئے, پیسہ آنا شروع ہو. 30 بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے. اگر 30 اکٹھے ہو جائیں نا پھر تو مسئلہ ہے کہ اکٹھوں کو اب کہاں سے کھلائیں. جب 30واں پیدا ہوتا ہے تو پہلا نمبر والا وہ جوان ہو کے بڑا ہو کر باپ کے بازو بن چکا ہوتا ہے. وہ 10-15 باپ کے بازو بن چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی چھوٹی سی کھوکھا تھا, دکان تھی. میں جاؤں گا ابھی اس کے گھر میں انٹرویو لوں گا, اس انشاءاللہ ہمارا شاگرد ہے. کہہ رہا ابا کی چھوٹی سی دکان تھی, ابا کی شادی ہوئی. وہ تو نسل روکنا جانتے نہیں ہیں وہاں کے لوگ, شکر ہے وہ فیملی پلاننگ کے منصوبوں سے ڈسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. خوشحال گھرانہ وہی ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. ہر بچہ الگ خوبصورتی لے کے آتا ہے, ہر بچے کی باتیں الگ. ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ان میں کون سا والا ایسا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں یار, سارے ہی پیدا ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, پیار آتا ہے. اگر یہ غلط تھا پیدا ہونا تو کتنا پیار کیوں کر رہے ہو. بولے یار یہ کیا ہو گیا, واٹ از دس, یہ تو غلط ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا بھائی, بہت اچھا ہو گیا. تبھی تو چمٹا رہی ہے, ماں بھی چمٹا رہی ہے, باپ بھی چمٹا رہا ہے, اس کو کھلونے دلا رہے ہیں, اس سے باتیں کر رہے ہیں, زبان نکال کے آنکھیں بڑی کر کے اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. میرا دعویٰ ہے بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے تو خود ہی پل رہے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو پالنے کا ذریعہ, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ. آپ کو بچے بوجھ اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے. دوسروں کے لوگوں کو صرف بیوی اچھی لگتی ہے. رپورٹ ہے یہ, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. اپنی کتنی خوبصورت ہو, مرد کے بارے میں مشہور ہے, بیوی ہمیشہ دوسرے کی شوق سے دیکھے گا. وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہے. ہاں غیرت مندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو بچے پالتے ہیں ماں باپ کو, ماں باپ میں محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں کو بھی پتہ ہے بھائی خون ہے, دونوں یہاں آ کے جمع ہو رہے ہیں. شوہر کو پتہ ہے میرے بچوں کی ماں ہے, چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, برداشت کرتا ہے ہر الٹی سیدھی. عورت کو پتہ ہے بھائی کہاں لے کے جاؤں گی, باپ نہیں ملے گا مجھے. پھر بچوں کی مسکراہٹ, ان کی کھلکھلاہٹ, ان کی نماز کے, مسلمانوں کے بچے تو اور پیارے ہوتے ہیں. کیسے پیارے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ یوں سلام پھیرتے ہو پہلے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ادھر پھر رہے. پھر ماں نماز پڑھتی ہے, بچیاں آ کے ماں کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہیں, آ کے باپ نماز. ہمیں تو نماز بچوں کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کبھی جماعت رہ جائے نا, میری کوشش ہوتی ہے گھر میں بچہ ساتھ کھڑا ہوا, اس کی الگ ہی, اسے دیکھ کے اللہ کی محبت کی چنگاری زیادہ پیدا ہوتی ہے. یار اللہ کی کیسی نعمتیں, کیسا بنایا ہے اللہ نے.
ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ درجنوں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے, اسٹریس اور ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے بچہ. ایسا انسان کو خوشی دیتا ہے, اپنا بچہ ہو. دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے کبھی وہ نہیں کیا کرو قیاس کہ یار یہ دیکھو اتنے بچے, یہ کیا ہے. جب آپ کے ہوں گے پھر لگے گا آپ کو یار یہی تو رونق ہے گھر کی. تو وہ 30 ماشاء اللہ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, 30. تو میں نے جب اس کو بلایا میں نے کہا یہ تو ٹھٹرا ہوا ہوگا, اس کے حصے میں تو 2 نوالے. ہاں ان کے ابا کی چھوٹا سا کھوکا تھا. بچے پیدا ہوتے گئے, جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ہیں باپ کے ساتھ بزنس میں, جو بیٹے تھے وہ باپ کے ساتھ بزنس میں, 15 لڑکے 15 لڑکیاں باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے گئے. اتنا بزنس پھیلا ہے کہ 30واں بچہ آنے سے پہلے کروڑپتی ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اگر بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو نہ پڑھاؤ یار, ٹماٹر بکواؤ ان سے, ریڑھی لگواؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ریڑھی والے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں اپنے دماغ میں سارے ڈاکٹر بنے, سارے انجینئر بنے؟ کچھ نہیں ہوتا. ریڑھی لگائے گا, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں یہ لبرل لوگوں نے ہمارے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ سارے یہیں تک پہنچیں گے. ضروری نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ ساری زندگی ریڑھی لگائے گا, آپ نسل مت روکو, لیکن دیکھو ریڑھی سے ترقی کرے گا, وہ ترقی کرے گا. میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک وقت آئے گا اس کا بزنس ہوگا, تو ان کا بزنس پھیلتے پھیلتے دبئی چلا گیا. ملازمین رکھو گے نا وہ چوری کریں گے. اپنے بچے باپ کے بزنس کو چلاتے ہیں اپنا سمجھ کے, وہ محنت کرتے ہیں اس میں. کہہ رہے ہیں میرے ابا پگڑی باندھ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور دسترخوان لگتا ہے لمبا, 15 بیٹے اور 15 بولو بیٹیاں. مزہ ہے یا نہیں ہے؟ عزت ہے. پھر پوتے نواسے الگ. یہ 2 بچوں میں تو میرا تو دل چاہتا ہے ان 2 بچوں کو بھی عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ یہ کوئی گھر تھوڑی ہے یار, یہ کوئی گھر تھوڑی ہے. یہ تو 4 دیواری ہے, وہ تو ہوٹل کی 4 دیواری ہوتی ہے. گھر کا تو مطلب ہی یہی افراد ہوں اس میں. توکل کرو اللہ پہ, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن نہیں کرتے رہا کرو. ایک بچہ آ گیا تو اتنا خرچہ ہے, تو پھر دوسرا آئے گا تو ڈبل کر کے دیکھو, ضرب 2 سے ضرب دے کے اس کو 10 سے مفتی صاحب کے ساتھ 30 سے ضرب دیا تو بے ہوش ہو گئے. 30 سے تو مر گئے. یہ کیا کر دیا مفتی صاحب, مروا دیا. وہ بھائی جیسے جیسے پیدا ہوں گے اپنا اپنی روزی لے کر آئے. بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے.